ٹاپ سٹوری ہوگی امن اور تباہی میں چند گھنٹے کا فاصلہ ہے، اور وجہ کہ جو اپریل 6 کی تاریخ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دی ہے، اس کے بعد ایران کے نان ملٹری ٹارگٹس پہ بھی حملے کیے جائیں گے، ان کے انرجی پلانٹس پہ حملے کیے جائیں گے، بالکل یعنی کہ ایران کو تباہ و برباد کرنے کا ایک پلان ہے، اس کا آغاز ہوگا۔ اس میں اگر پاکستانی ٹائم کے مطابق تو ابھی رات کے 12 بجنے میں صرف چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، تو 6 اپریل شروع ہو جائے گی امریکہ کے حساب سے، اس میں آپ 6-8 گھنٹے اور ڈال لیں۔ تو یہ کیا ہونے جا رہا ہے اس خطے میں، اور اس دوران جو امن کی کوششیں ہو رہی ہیں، بات چیت کی بات ہو رہی تھی، اس کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے، یہ ہمارے آج کی ٹاپ سٹوری ہوگی۔ ہاٹ ایشو میں ہوگا کہ پاکستان جو امن کے لیے مسلسل کوششیں جاری ابھی تک رکھے ہوئے ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا، کیا نکل سکتا ہے، اور کیا نکلے گا بھی کہ نہیں نکلے گا، اور اس کو کس طریقے سے دیکھنا چاہیے۔ ہمارے پینل میں آج میں ہیں سینیٹر عفنان اللہ صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے، ادریس علی سینئر صحافی ہیں، امریکہ میں موجود ہیں، روئٹرز کے لیے کام کرتے ہیں، ان سے وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور افضل رضا ایران میں موجود ہیں، ایرانی وہ صحافی ہیں، پاکستانی ہیں اور وہاں پہ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے اس پہ۔ اور ہمارے آج کا ایڈیٹوریل ہوگا تعلیم کے لیے موبائل اور انٹرنیٹ کا استعمال کتنا فائدہ مند ہے اور کتنا نقصان دہ، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، تاکہ آپ بھی اپنے بچوں کو محفوظ کر سکیں اس ٹیکنالوجی سے جو ان کی تعلیم کے مخالف ہے۔ حالانکہ تعلیم ٹیکنالوجی کی تعلیم تو ہونی چاہیے، لیکن تعلیم ٹیکنالوجی کے ذریعے اس پہ دنیا کیا کہہ رہی ہے، اس پہ بات کریں گے اپنے آج کے ایڈیٹوریل میں۔ افضل صاحب یہ بتائیے گا کہ ایران میں کیا سچویشن ہے، لوگوں کے مورال کے بارے میں بتائیں، جو وہاں حکومت ہے اس کے ظاہر ہے بہت حکومت کا بھی نقصان ہو چکا ہے، مسلسل حملے ہو رہے ہیں، تو ایران کی کیا تیاری ہے اگلے چند گھنٹوں میں، اگر ایئر بمبارڈمنٹ بڑھ گئی تو کیسے کوپ کرے گا ایران اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں 28 فروری سے آج تک یا کل، آج کی صبح آپ دیکھ لیجیے کہ اوور 20,000 اٹیکس ہوئے ایران کے اوپر، اور دشمن کی یہ سوچ تھی کہ عوام کے درمیان خیاس پیدا کر سکتے ہیں ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کے اساسینیشن کے بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 28 فروری سے لے کے گزشتہ رات تک تہران سمیت مختلف صوبائی کیپٹلز میں مسلح افواج کی حمایت میں، حکومت اور نظام کی حمایت میں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں۔ ایون وہ جگہ کو چوز زیادہ کریں گے، وہاں پہ زیادہ جاتے ہیں، وہاں پہ بمبارمنٹ زیادہ ہوئی ہو۔ سچویشن اب اسی طرف جا رہی ہے جس طرح اب عوام کی یہ سوچ ہے کہ دنیا I mean the world fears war but the Iranians fear negotiation۔ وہ دوبارہ وہ ایکسپیرینس نہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جو آپ بات کر رہے ہیں، کیا جب اتنی اچھی عوام ہے، اتنی سلجھی ہوئی، اتنی جذبے والی، اتنی مخلص، آپ نہیں سمجھتے کہ ایران کی حکومت کے اندر کہیں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ان عوام کے سہولت کے لیے، ان کی مشکلات کم کرنے کے لیے ہم جنگ بندی کریں اور آبنائے ہرمز کو کھول دیں، جو کہ اس وقت اصل ایشو بنا ہوا ہے، تاکہ بات آگے چلے اور سیز فائر ہو، لوگ تھوڑا آسانی میں آئیں اور بات چیت کے ذریعے مسائل حل کیے جائیں؟ میں بالکل آپ کی بات پر ایگری کر سکتا تھا جناب ابصار صاحب، اگر ایران نے یہ انپرووکڈ وار اسٹارٹ کی ہوگی۔ میں آپ کے ساتھ بالکل اتفاق کر سکتا اگر ایران نے یہ جنگ خطے میں امریکی بیسس کے اوپر یک طرفہ طور پر آغاز کیا ہوگا۔ اس جنگ کو کس طرح ایران پر مسلط کیا ابصار صاحب؟ اگر آج آپ فرما رہے ہیں کہ ایرانی عوام کو بھی اچھی ہے بات ہے کہ وہ اپنے عوام کی خاطر اس جنگ بندی کے لیے جائیں، جنگ بندی تو ایران کا نہ مطالبہ ہے نہ قوم کا مطالبہ۔ ایرانی قوم اور مسلح افواج کی فرسٹ آل صرف اور صرف جارح قوتوں کی طرف سے اس جنگ کا مکمل خاتمہ، جس میں ایک گارنٹی بھی ہو کہ نیکسٹ ٹائم ایسے کوئی بلنٹڈ ایگریشن نہیں ہوگی۔ دیکھیں 2015 سے لے کے 2025 پھر کرنٹ ایئر ایران نیگوسیشن پر تھا۔ یہ وہی ٹرمپ صاحب ہے جو اپنے پہلے دور میں اس JCPOA، جس کے اوپر صرف امریکہ نے نہیں 6 اور ملکوں نے وہ سگنیچر تھے اس کے اوپر، وہ پھاڑ دیے ہیں۔ کس کے کہنے پہ؟ نتنیاہو کے کہنے پہ۔ 2025 میں مسقط میں مذاکرات ہو رہے تھے، انہوں نے اسرائیل کو گو ہائیڈ دے دیا۔ اس وقت بھی ایران ایک ڈیل لے کے جنیوا گیا تھا، جس کی انڈورسمنٹ عمانی فارن منسٹر JD وینس کے ساتھ مل کے انہوں نے کیا تھا، اور انہوں نے کلیئرلی بولا تھا، اور اب بھی بول رہے کہ دس از ناٹ دی وار آف ایران اینڈ دے آر چوز ٹو بی ان۔
تو یہ ان کی طرف سے ہونی ٹھیک. چاہیے. اگر آپ آبنائے ہرمز کے بارے میں بس آخری میری جو عرض ہے، آبنائے ہرمز کے اوپر آئی تھنک ایران کے دشمن اور جارحیت کرنے والوں کو یہ بھولنا چاہیے کہ وہ دوبارہ اس کے اوپر کوئی ایکسیسیبلٹی ہو سکتی ہے ان کی. ایران کی ساورنٹی کے ٹھیک. اوپر ہے اس کی. اور مجھے لگتا ہے خطے کے ممالک اور عالمی برادری کو یہ جو نیو آرڈر ہے اس کو اپلائی کرنا پڑے گا. فضل صاحب یہ بتائیے گا، جو سٹرائکس مزید ظاہر ہے ایئر سٹرائکس ہی بڑھیں گی اور گراؤنڈ ٹروپس اگر نہیں آتے، کچھ عرصے بعد آتے ہیں، تو کیا تیاری کی ہے ایران نے ان ایئر سٹرائکس سے بچنے کی؟ کیونکہ ایران کے پاس ایئر فورس تو ہے نہیں ہے، ڈیفنس سسٹم بھی ان کا کہتے ہیں بہت کمزور ہے. حملہ کہاں کہاں کرے گا؟ اسرائیل پہ کرے گا؟ کیونکہ ایک اعتراض ایران پہ یہ آ رہا ہے کہ اسرائیل پہ کم حملے کیے ہیں اور گلف ممالک پہ زیادہ کیے ہیں. ظاہر ہے جب آپ اپنی سرزمین استعمال کرنے دیں گے افزار صاحب، امریکنز اور کچھ ممالک کے تو سو کالڈ ابراہیم اکارڈ کے اوپر سائن بھی ہے، تو وہ بڑے اچھل رہے تھے جنگ سے پہلے کہ سپوز اگر جنگ بھی ہو جائے تو ہمارے تو سیکیورٹی مور ان سے زیادہ گارنٹی ہے. تو ظاہر ہے جب آپ کی سرزمین آپ مزید استعمال کرنے دیں گے تو ایران مقبوضہ علاقوں کے ساتھ ساتھ انہی سرزمین کو بھی نشانہ بناتے رہیں گے. آپ نے فرمایا ایک ایئر ڈیفنس کیپیبلٹیز کو، جس طرح اس جنگ میں ایران نے درجنوں امریکہ کے جو پھر بھی میں کہوں گا سو کال جو انہوں نے کاپی کی ہے ایران کی شاہد 136 ڈرونز ہے، جو لوکاس اور ہرموس ڈرونز ہے، وہ بڑی کامیابی کے ساتھ بڑے پریسائزلی ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور گزشتہ 48 گھنٹے پہلے آپ یہ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں اگر وہ اسٹرائک کریں گے بھی، پہلے تو ایرانی جو اسلامک ریولیوشنری گارڈ کور جو ہے کچھ گھنٹوں پہلے انہوں نے وارن کیا ہے، انہوں نے وارننگ دی ہے کہ اب کے بار اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے 48 آورز الٹیمیٹم ختم ہونے سے پہلے ہی، مطلب وہ جو 10 ڈیز انہوں نے پوز کیا تھا وہ ختم ہونے سے پہلے ہی ایران آئی تھنک کچھ جواب دینے والا ہے. آئی ایم ناٹ شیور بٹ وہ کہہ رہے ایران ہیں کہ پریمپٹ وہ کرے گا، آپ یہ کہہ رہے ہیں سرپرائز دینا ایران چاہتے پہلے ہیں. حملہ کر دے گا؟ جی سرپرائز دینا چاہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو، بیکاز وہ آلریڈی چاہے وہ الٹیمیٹم پر عمل درآمد کرے یا نہ کرے، وہ اپنے ہاتھ بلند کر کے فاتح ہونے کا اعلان کر چکے ہیں بیسیوں دفعے. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ اس دفعہ ان کو زحمت دیے بغیر کوئی جواب دے دیں. گزشتہ 48 آور سے پہلے جو ڈیولپمنٹس آ رہی ہے افسر صاحب، تو میں نہیں سمجھتا ایران اس کو بڑے ہلکے لے لیں. شاید مرحلے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو وہ اپلائی کر رہے ہیں، لیکن جواب ضرور ملے گا. افضل رضا صاحب آپ سے ایک سوال پوچھا تھا، جواب مجھے نہیں ملا ابھی تک، کہ ایک بات یہ کی جا رہی ہے کہ ایران اسرائیل پہ کم حملے کر رہا ہے اور عرب ممالک پہ زیادہ ہو رہے ہیں. آپ نے کہا کہ وہاں اڈے ہیں، یہ بات میں مانتا ہوں، لیکن اسرائیل تو ڈائریکٹ اس کانفلکٹ میں ایک پارٹی ہے نا، ڈائریکٹ پارٹی ہے، اس پہ کم حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے یہ ڈینائی نہیں کیا یا ایکسپٹ بھی نہیں کیا کہ اسرائیل کے اوپر کم حملے ہو رہے ہیں. دیکھیں دشمن کی طرف سے ایک نیریٹو بھی ہے. اب سر صاحب ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو روگ اینٹیٹی اسرائیل ہے وہ اس بلنٹڈ وار جو آلریڈی ایران کے اوپر مسلط کی گئی، وہ ایک اور ایجنڈے کو بھی فالو کر رہے. دس از اے فالس فلیگ آپریشن، اور مسلم ممالک کو مزید آپس میں لڑوائیں. دیکھیں میں بالکل تائید نہیں کر رہا ہوں کہ اسرائیل پہ کم، اور بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایران نے اس آپریشن تھرو پرومسز 4 میں اپنے جو آپریشن ایکسٹینشن ہے وہ شمالی مقبوضہ علاقوں تک بڑھا دی گئی، جہاں پہ صرف حزب اللہ کارروائیاں کرتی تھی. افسر صاحب وہاں پہ ریسنٹلی کچھ 6-7 صہیونی فوج ہلاک بھی ہوئے ہیں الحمدللہ. تو ایران نے اس آپریشن میں وہاں پہ ایکسٹینڈ بھی کر دیا ہے. ایسی آپ نے ڈیمونا نیوکلیر فیسیلیٹیشن والی جو ایریا ہے، جو سٹی ہے، جو ٹاؤن ہے، آپ نے دیکھا ایران نے فرسٹ ٹائم اس پہ اس لیے حملہ کر دیا کیونکہ اسرائیل اور امریکہ کی جارحیت نے وہ اصفہان میں نشانہ بنا. دیکھیں ایران کے ٹارگٹ پہلے سے ہی کوئی اسلامی ملک تھا بھی نہیں، اب بھی نہیں ہے. ایرانی پریزیڈنٹ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں پہ ہے. حملہ ہوا تو ساری وہ فاسٹ فلیگ آپریشن بائی اسرائیل. کے لیے دیکھیں ایرانی مسلح افواج کویت کے جو ڈی سیلائزیشن سینٹر پہ جو پلانٹ پہ حملے ہوئے وہ انہوں نے بالکل ڈینائی کر دیا، اور اس بات پہ کوئی ہیسیٹیشن نہیں ہے. ایرانی مسلح افواج کو جو وہ کرتی ہیں اس کو آن کرتے ہیں. آپ نے ریسنٹلی دیکھا آرامکو یا عمان کی جو سلالہ بیس ہے، وہ اسرائیل اسی ایک گیم بیہائنڈ دی سین چلا رہے ہیں کہ مزید اس کو پرووک کیا جائے، جس کا مجھے لگتا ہے جو خطے میں جو جغرافیکل ہمارے نیبرز ہیں.
ये यस। बताइएगा कि ईरान में इंटरनेट सुना है हमने बंद है, तो कैसे कम्युनिकेशन हो रही है वहाँ ईरान के अंदर लोगों की देखिए, आपस में या इंटरनेशनली बाहर जो दुनिया से? इंटरनेट यूज होते हैं, क्योंकि जंग के दौरान दुश्मन हमेशा अपनी जो स्लीपर सेल्स है या उनके एलिमेंट्स है उनको मजीद इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेशनल आउटगोइंग इनकमिंग कॉल्स को इस्तेमाल किया जाता था हॉस्टाइल एजेंसीज की तरफ से, और जो वेस्टर्न मैसेजिंग या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जस्ट लाइक व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, तो ये ईरानी जो एक उनका सिस्टम है, हमेशा जब भी ऐसा कोई हादसा होते हैं मुल्क में, तो अवाम के जो माशरे में एक बैलेंस रखने के लिए, सिक्योर करने के लिए, वो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन को हाल्ट किया जाता है, किसी लेवल तक सस्पेंड किया जाता है। ईरान की अपनी नेशनल इंटरनेट है अफसार साहब, और ईरान ने जब से ये साइबर स्पेस की यूसेज में मजीद इजाफा हो गया, तो इंटरनली उन्होंने मैसेजिंग एप्लीकेशन बनाए हुए इसी सिचुएशन में, कि अगर आप जंग के दौरान ठीक। या मुल्क में मुजाहरे होते हैं, तो कम्युनिकेशन गैप ना होने के लिए वो अपने इंटरनल एप्लीकेशन यूज कर, जो मैं भी अपने फैमिली से राब्ते रखने के लिए वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। मीनवाइल जंग के ठीक। दौरान जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है या न्यूज एजेंसीज है हमारी तरह जो स्टेट ओन है, उनके लिए ये चीजों से वो मुस्तस्ना है। दे हैव एक्सेस फॉर ऑल फ्रॉम द ठीक। ठीक। इंटरनेट सेक्शन।